بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وعلیکم اسلم پرویز السلام۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی۔ خواتین و حضرات، دنیا کے خوش نصیب مخلوقوں میں ایک مخلوق ہے مسلمان، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی رشد و ہدایت کے لیے کلام پاک، اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید کو بھیجا تاکہ ہم انسان اپنی زندگی کو دنیا میں باعزت باوقار طریقے سے گزار سکیں، اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی ہے، جس دنیا میں کبھی موت ہمیں آپ کو نہیں آئے گی، جس دنیا میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جس دنیا میں ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم جو خواہش کریں گے، جو چاہیں گے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خیر و برکت سے ہمیں نواز دے گا، اور فائنلی اپنا دیدار کروائے گا، دیدار الہی نصیب ہوگی۔ ناظرین، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کو پھیلائیں۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، لہذا اس رسول کی رسالت کو نبی کے امتی تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ذمہ دار بنائے تاکہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور عوام الناس تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ایوب بھائی۔ اسلم بھائی، آج مومنون کی ایک آیت ہے، آیت نمبر ہے 18واں پارہ ہے، سورۃ المومنون، آیت نمبر ہے 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا حسبتم انما خلقنکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سر، اس کا ترجمہ ہے، کیا تم یہ گمان کیے وہ ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، یہ کہ تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے۔ اب حسب تم کا مطلب ہے گمان، ابسا سے مراد ہے کہ بیکار۔ کیا تم یہ گمان کیے وہ ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہوا ہے، یہ کہ تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے۔ اصل میں اسلم بھائی، دنیا میں آ کر انسان کے بھول جانے کی اور آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کا بے مقصد زندگی گزارنا، آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا، اور یہ سمجھنا کہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ہے۔ اس آیات میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہے، ابسا بیکار، نمبر دو کہ ہم لوٹا ہی نہیں جائیں گے، کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اس بات پر ہم قرآن میں سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے، موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ پہلے ہم ابسا کا لفظ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی بیکار کسی مقصد کے، یوں ہی ایک کھیل کے طور پر بیکار پیدا کیا، اور تم جو چاہے کرو، تم سے اس کی کوئی باس پرس ہی نہ ہو، بلکہ اس نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی اور آخرت میں عذاب الہی سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کے معنی دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ صرف اللہ سے ہے، اسی طریقے سے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی سے ڈر ہو تو وہ صرف اللہ سے ڈر ہو، جس کے پاس ہماری پکڑ ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ساری خوبیاں بیان کر دی ہے قرآن میں، اور تمہیں باشعور بھی بنا دیا ہے۔ تمہارا ایک دین ہے، اللہ تم سب کا رب ہے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی بغیر کسی مقصد کے کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، تم سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، انسان کی یہ سوچ غلط ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طرز عمل ہے، ایک یہ کہ آخرت کو بھول کر انسان زندگی گزارے اور صرف دنیا کی فکر کرے، بس اسی چکر میں پڑے رہے۔ دوسرا یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے آخرت کو سوچے کہ وہاں پر کس چیز کا فائدہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو
صرف یہاں کے فائدے کو لے کر ڈیسیجن نہیں لیتا، بلکہ کیا سوچتا ہے کہ مجھے وہاں اس کا کیا فائدہ ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا محض زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ عمل کے بغیر ایمان کی حیثیت نہیں ہے۔ استقامت کمال ایمان کی علامت ہے۔ ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کرو۔ یہ واقعی بڑی مشکل امر ہے، اس لیے اس پر انعام بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ یہ واقعی بڑا مشکل امر ہے، لیکن اس پہ انعام بھی بہت بڑا رکھا گیا۔ استقامت کا مطلب ہے نہایت ثابت قدمی سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ دنیاوی کام میں بھی مصروف ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جب گھر میں چکی پیسا کرتی تھی تو اپنی زبان سے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ جب کسی بازار میں جاتے تو کلمے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور دل میں اللہ کا خوف رکھو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اپنے اندر اعتدال اور میانہ وری سے کام لے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو بائی پاس مت کرو۔ اللہ نے جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں ان کو لازماً ادا کریں۔ اپنی حیثیت کے مطابق نیکی والے تمام کام کرے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ بعض لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرتے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ سے توبہ کرے اور اپنی غلطی کا محاسبہ کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے آخرت میں آسانی کر دے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس وقت سے لے کر آخری وقت تک اس کے ساتھ الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر سال، ہر مہینہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے لینے آتے ہیں تو زبان جو ہر سیکنڈ کے حساب سے ہلتی ہے اس کو بھی موقع نہیں ملتا۔ جو زبان ہر سیکنڈ کے حساب سے ہلتی ہے پھر اس کو بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمیں ان سب باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے، دل میں خوف خدا رکھنی چاہیے۔ یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہمیں بس ایسے ہی نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے اعمالوں کو درست کرے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرے۔ فضول کی مصروفیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان موت ہی کو کیوں ایمان پر مانگتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ وہ تو چاہیے کہ وہ زندگی ایمان پر گزارے، صرف موت پہ دعا کرتا ہے یا اللہ موت جو ہے نا میری ایمان پر ہو، تو زندگی بھی ایمان پہ گزارے نا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی آیت کی دوسری بات پر، کیا تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے؟ سر یہ بات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انسان اگر یہ خیال کرتا ہے تو یہ خیال اس کا غلط ہے۔ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اصل میں تو ہماری اونرشپ تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو مانو۔ اللہ کے پاس ہماری ضرور پکڑ ہے اور ہم بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہی جو تھا میں نے بتا دیا قرآن کی آیت۔ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی۔ ناظرین، اسی لیے ہم جیسے بے شمار لوگ، اہل دل، اہل فکر، اہل توحید، وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں تو سمجھیں گے۔ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہمیں دین یہ جو دیا گیا ہے یہ چھوٹی سی مختصر سی لائف ہے۔ یہ چھوٹی سی لائف ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ لائف کو آباد کرنے کی۔ لہذا ناظرین کوشش کریں کہ ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو جو ہم نے اپنے گھروں میں لپیٹ کر، سجا کر بلند جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے اتاریں، اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ترجمے سے ہم پڑھیں۔ کسی کا بھی ترجمہ اگر آپ اٹھائیں، ترجمے میں خواتین و حضرات کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں آئی ہے۔ جو معروف علماء ہے
آپ ان کے ترجمے کو دیکھیں، ابن کثیر ہے، احسن البیان ہے، ابن ضیاء الکلام ہے، بہت سارے ایسے ہیں. آپ اس کتاب کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی. ابھی ایوب بھائی نے کتنی اچھی خوبصورت بات ہلا کر رکھ دی ہمیں کہہ کر کہ ہم اس کیا کہتے ہیں، زندگی موت آئے کلمے کے ساتھ اور زندگی کلمے کے ساتھ نہ گزرے. اللہ اکبر. جو سوچئے گا، اسی سوچ کے ساتھ ہمارے چینل سے جڑے رہیے. اپنے قرآن کا، اپنے رب کا، اپنے موجودہ زندگی کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.